حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں جو لوگوں نے لکھا اس کو دفاع کرنے کے اندر حضرت شیخ الاسلام علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کردار ادا کیا، اور انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا آپ کے بارے میں اسی سے ابتدا کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کتنی بڑی ہے علماء، شیوخ الاسلام کی نظر میں اور صوفیاء کی نظر میں۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ فیروز آبادی فرماتے ہیں اس زمانہ کے اندر جس زمانے میں شیخ اکبر ہوئے ہیں، ولایت عظمیٰ اور صدیقیت کبریٰ کا منصب جس کو حاصل ہوا تھا وہ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت سے تو کسی کو اختلاف نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے شیخ اکبر کے بارے میں، فرمایا کان الشیخ محی الدین ولی عظیما، شیخ محی الدین ابن العربی اپنے زمانے کے عظیم ولی ہیں۔ اچھا، یہ صاحبزاد صاحب یہ جو انہوں نے فکرہ فرمایا امام فخر، اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ حضرت شیخ ان کو چونکہ منطقی اور فلسفی تھے نا، تو کئی اشکالات تھے، تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک خط لکھا اور آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی اور فرمایا کلمے کا ذکر زیادہ کرو، تو ان کو اطمینان قلب نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا جو آپ فرما رہے ہیں۔ جی، اب یہ ثنا چلی علماء کی، حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں نے اپنے ساتھ ایک مرتبہ عہد کیا، میں بحر روم پر کھڑا تھا اندلس میں نے عہد کیا کہ میں اس وقت تک سواری نہیں کروں گا سمندر میں جب تک میں اپنا درجہ ولایت نہیں دیکھ لیتا۔ یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خلاف کیا کیا چیزیں مقدر فرمائی ہیں، یعنی تاکہ اس میں میں راضی رہوں، اور کیا کیا چیزیں میرے حق میں ہیں میں ان پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور مجھ سے کتنے لوگ فیض حاصل کریں گے میں ان کو بھی دیکھوں ان کا کیا حال ہوگا، جب تک یہ دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ فرمایا میں نے بارگاہ الہی میں جس وقت مراقبہ کیا تو رب العالمین جل و علا نے سب چیزیں کھول کر میرے سامنے رکھ دیں، اور جس اپنے تلمیذ کو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میں تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں اور تجھے بھی جانتا ہوں، اور تم میری صحبت اختیار کر کے جس مقام تک پہنچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ بھی بیان فرما دیا، ظاہر کر دیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، فرمایا جب یہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لی تھیں اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ شاید میں غرور اور تکبر میں آ جاتا، جب میں بحر روم پر سوار ہوا تو میری کیفیت وہی تھی جو سوار ہونے سے پہلے تھی۔ یعنی یہ سب چیزیں دیکھ لینے کے باوجود میں نے تکبر کا اپنے آپ کو شکار نہیں ہونے دیا۔